ایک طرف اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا تھا، اور میں نے کہا تھا رب ایسا لفظ ہے جس میں رشتہ ہوتا ہے. تو ایک طرف رب، دوسری طرف عبد، دوسری طرف عبد. اب عبد کے لیے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فعل کا استعمال ہوا ہے. پہلے بھی فعل اور اسم کے بارے میں بات ہوئی تھی، تھوڑی سی دہرا لیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے. فعل میں ہوتا ہے ماضی، حال اور مستقبل، اور اسم میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی، دوام، ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، اسم، لیکن ہمارے لیے ہم نے عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسم. ہم نے کیا استعمال کیا؟ فعل. فعل میں کیا ہوتا ہے؟ یا ماضی، یا حال، یا مستقبل. اور فعل ایسی چیز ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہو تو ہوتی ہے، جب نہیں کر رہے ہوتے تو نہیں ہوتی. جیسے کھا رہا ہوں، کھا رہا ہوں کا مطلب ہے جب کھا رہا ہوں تو ہو رہا ہے، جب نہیں کھا رہا تو نہیں ہو رہا. لیکن اگر میں کہوں یہ کھاتا پیتا ہے، اب میں نے اسم استعمال کیا نا، اب وہ سو بھی رہا ہے تو کھاتا پیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم نے جب اپنے لیے فعل استعمال کیا تو ہم نے ایک بات کا ہم نے اعتراف کیا یہاں پر، اور وہ کیا ہے کہ ہماری عبادت میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی بالکل نہ ہونے کے برابر، کبھی بہت زیادہ. جیسے فعل میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، اور فعل میں ہمیشگی نہیں ہوتی. ہمارے لیے ہم سے ہمیشہ کی عبادت ممکن نہیں ہے. آپ سو رہے ہو تو عبادت نہیں کر رہے، آپ کام کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہہ دیا حلال کما رہے ہو تو کام بھی کر رہے ہو تو عبادت ہے. اپنی فیملی کے لیے آپ گروسریز کرنے، دودھ اور بریڈ وغیرہ لینے جا رہے ہو، حلال روزی سے اپنی فیملی کے لیے لینے جا رہے ہو تو وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس وقت آپ شعوری طور پہ عبادت نہیں کر رہے، وہ تو آپ صرف دودھ لینے جا رہے تھے، بریڈ لینے جا رہے تھے، روٹی خریدنے جا رہے تھے، رائٹ؟ تو یہاں پر ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت رحم کیا ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ہمیشہ ہر لمحے آپ کی عبادت میں ہوتے ہیں. یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا، اس پہ ہم میں سے کوئی پورا نہیں اتر سکتا تھا. لیکن ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت قبول کرتے ہیں اور کرتے ہیں. اس میں تھوڑی روم آ گئی، کرتے بھی ہیں اور کبھی کچھ ڈھیلے بھی پڑ جاتے ہیں، پھر کرتے بھی ہیں، پھر کبھی کوتاہی بھی ہوتی ہے، پھر کرتے بھی ہیں. اور اس جو وسعت ہے اس کے اندر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. تو یہ ہے ایاک نعبد میں فعل کا استعمال. اوکے، ہاں، اگر تم عبادت کرو کہا جاتا، وہ یہ بات تو میں نے پہلے کہہ دی تھی، اگر کہا جاتا کرو عبادت تو یہ ہمارا فیصلہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا. اور یہاں بات حکم کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے آپ کی اپنی کمٹمنٹ کی. اب یہاں ہم خالصتاً تیرے بندے ہیں. اگر یہ کہا ہوتا، یعنی اگر کہا ہوتا نحن عباد لک خاصہ، ہم تیرے بندے ہیں خاص، صرف نحن عباد لک خاصہ، تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا، کیونکہ اس کا مطلب ہے میری زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلتا جو آپ کی عبادت کے سائے میں نہ ہو. میرے قدم کبھی کسی طرف نہ چلتے جو آپ کی عبادت کے تحت نہ ہو. میرے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا، میری آنکھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا جو عبادت کا تقاضا نہ پورا کر رہے ہوں، کیونکہ میں ہر لمحے کیا ہوں؟ عبد ہوں. یہ تو میرے لیے ممکن ہے نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو ایاک نعبد. اچھا، اب ایاک نستعین کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کو ہر سیشن کے ساتھ کچھ چیزیں سمجھائی ہیں کہ الفاظ کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں. ابھی نستعین اصل میں لفظ ہے اعون سے، اعون، عین واو اور نون، اس کی اصل ہے عین واو اور نون، اعون. اور یہ عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں مدد کے لیے، ان میں سے ایک لفظ ہے. اوکے، مدد کے لیے مد یمد بھی آتا ہے، نصر ینصر بھی آتا ہے، ساعد یساعد بھی آتا ہے، اور بھی الفاظ آتے ہیں. مدد کے لیے کافی سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر لفظ کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے. تو اعون میں کیا خصوصیت ہے پہلے یہ سمجھ لیں، پھر نستعین صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گا. اعون میں ہوتا ایسا ہے کہ جیسے فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا، تو آپ کو سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرنی پڑی. اب آپ کی گاڑی کے پیچھے ڈگی میں جیک ہے، آپ اس کو گاڑی کو اٹھا رہے ہو اسپیئر ٹائر لگانے کے لیے نا، لیکن آپ میں اتنی توانائی نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے اٹھا سکو. تو آپ تھوڑی دیر تک تو اٹھا سکے، لیکن پھر وہ بہت بھاری ہو گیا اور آپ سے اٹھایا نہیں گیا.
تو راستے سے کوئی گزر رہا تھا, آپ نے کہا بھائی آپ ذرا میری مدد کر دیں گے تھوڑی سی, اس سے زیادہ مجھ سے ہو نہیں رہا. تو اس نے پھر آپ کی تھوڑی سی مدد کی اور پھر وہ اٹھ گیا, پھر آپ نے ٹائر چینج کر لیا. چلو جی, ایک مثال ہو گئی. ایک اور مثال ہے, آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہوا, آپ نے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی, آپ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے ہو, کھڑکی آپ نے نیچے کی, کوئی گزرا تھا, یار ذرا یہ میرا فیوریٹ گانا لگا ہوا ہے, میں سن لوں, تم ذرا ٹائر چینج کر دو گے میرا, یہ تو آپ نے مدد, دونوں سینیریو میں آپ نے مدد مانگی ہے, لیکن ایک سینیریو میں اور دوسرے سینیریو میں فرق ہے. ایک سینیریو میں آپ نے اپنی پہلے پوری کوشش کی جہاں تک کر سکتے تھے, اور جہاں آپ اپنی لمٹ تک پہنچ گئے, اپنی انتہا تک پہنچ گئے, اس انتہا پہ پہنچنے کے بعد پھر آپ نے مدد مانگی. اور دوسری صورتحال میں کیا ہوا, آپ نے کیا اپنی پوری کوشش پہلے کی؟ نہ, بس مدد مانگ لی اور پھر بیٹھے, یار کوئی مدد نہیں کر رہا, کوئی میری مدد ہی نہیں کرتا, میں بیٹھا کب سے مدد مانگ رہا ہوں, مدد آ ہی نہیں رہی. جب انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کر لے اور پھر اس کی اپنی پوری کوشش کافی نہ ہو, اور اس کے کافی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ مزید مدد مانگے, اس کو کہا جاتا ہے استعانہ عون سے. تو ہم کہتے ہیں اعانک اللہ, دعا ہے عربی میں اعانک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو عون دے اپنی. اس کا مطلب کیا ہے, آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں لیکن آپ کی کوششوں کی ایک حد ہے, اس حد سے آگے آپ انسان ہونے کے ناطے نہیں جا سکتے, اس کے مزید اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے, وہ کیا ہے, اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا جو پہلے اپنی پوری کوشش نہ کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی, ان کی دعوت کی بہت مخالفت کی گئی, اس مخالفت کے جواب میں ان کو آگ میں پھینکا جانا تھا, اور اس تمام شدت کو برداشت کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہیں بتا دیا آگ ٹھنڈی ہوگی, فکر ہی نہ کرو. پہلے اپنی طرف سے انتہائی صبر انہوں نے خود کیا ہے, اور جب پھینکے گئے ہیں اس کے بعد حکم کیا آیا ہے, یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ آگ جلتی ہی نہ, شروع سے وہ جلانے کی کوشش کریں, جلے ہی نہ, ایسا بھی ہو سکتا تھا, وہ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں لاٹھی کیا بن جاتی تھی, سانپ بن جاتی تھی. میں کہتا ہوں اگر سانپ بنی جاتی تھی اور اتنا ڈراؤنا سانپ تھا اور وہ فرعون کے محل کے اندر موجود تھا اور لاٹھی پھینکی اور سانپ بن گیا, تو مسئلہ ہی کیا تھا, سانپ نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے ایک ہی دفعہ تو ڈسنا تھا, سارا مسئلہ حل, فرعونیت کا سارا مسئلہ حل, حکومت گر جاتی, موسیٰ علیہ السلام مصیبت حکمران بن جاتے, ساری کہانی ختم. وہ ادھر ادھر سانپ جو ہے وہ حیۃ تسعیٰ ادھر ادھر گھوم رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں رہا وہ سانپ. اور پھر اس کو دوبارہ سوٹی بنا دیا. میں نے کہا میرے پاس سانپ ہوتا تو میں تو پہلے اس کے منہ پہ پھینکتا فرعون کے, مسئلہ حل کرو پہلے, سانپ کا فائدہ کیا, ڈسے گا نہیں تو, رائٹ. لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کوشش کا پہلے امتحان دیا جاتا کہ نہیں؟ پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد آتی ہے, پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد. صحابہ بدر میں گئے ہیں, ہماری سیرت نبی کی سیرت میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بدر تک پہنچے ہیں. آپ کو پتہ ہے بدر کا حوالہ قرآن نے 2 مرتبہ دیا ہے, اور دونوں مرتبہ بتایا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی بدر میں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی اور تم کمزور تھے. جو فرشتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ ابھی میدان جنگ میں پہنچے بھی نہیں اور فرشتے سارا معاملہ ختم کر کے بیٹھے ہوئے, کیونکہ اللہ نے مدد بھیج دی. لیکن پہلے کیا کیا, بار بار قصہ سنتے ہیں, 313 تھے, اتنی سی ہمارے پاس جو ہے وہ تلواریں تھیں, 2-3 گھوڑے تھے, کچھ یہ سامان نہیں تھا, اور ان کی 1000 فوج تھی. اللہ تعالیٰ نے 2-3 ہزار فرشتے بھیجے تھے, اور پھر یہ بھی کہہ دیا تھا یمددکم ربکم بخمسۃ من الملائکۃ مسومین, 50,000 من الملائکۃ مسومین. 5000 بھیج دے, اس کے لیے کیا ہے, 1000 کے مقابلے میں 5000 بھیج دے. احد میں 3000 سے کیا 5000 بھیج دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مدد نہیں کی. پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے, انسان کی بھرپور کوشش. یہ جو دعویٰ کیا ہے نا, یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا چھوٹے منہ بڑی بات, یہ کہلوا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں جب ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں,
اور جب اپنی کوشش کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے آگے ہم خود کر نہیں سک رہے، تب ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، یہ کا نستعین۔ اب آپ اس چیز کو کمپیئر کریں، اس کا تقابل کریں، ہمارا جو رویہ ہے اسلام میں آج ہماری قوم کا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو رویہ ہے، جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہو اپنے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، فیملیز کے اندر، کلچر کے اندر، کیا دیکھتے ہو؟ بس جی اللہ کی مدد آ ہی نہیں رہی، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بس اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا، کیا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مدد کا انتظار ہو رہا ہے، یہی بات ہوتی ہے نا۔ وہ پرانا قصہ ہے، کرسچنز بہت یوز کرتے ہیں، لیکن بات صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سیلاب آ رہا تھا، تو سب شہر سے نکل رہے تھے کیونکہ اعلان آ گیا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، تم لوگ جاؤ، میں اپنے رب سے مدد مانگوں گا۔ سارے نکل گئے، ایک بندہ رہ گیا گاؤں میں، سیلاب آ رہا ہے، پانی بڑھتا چلا گیا۔ تو ایک بندہ کشتی سے گزر رہا تھا، اس کی چھوٹی سی اس نے کشتی خود ہی پٹھوں سے بنائی اس نے، اور بنا کے کہتا ہے بھائی آ جاؤ، میرے پاس ایک اور کی جگہ ہے۔ نہیں، میرا رب مجھے میری مدد کرے گا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اب پانی اوپر تک چلا گیا، تو وہ اب چھت پہ کھڑا ہوا ہے اکیلا، پانی اوپر اٹھ رہا ہے، اوپر سے ہیلی کاپٹر بھی آ گیا، اس نے دیکھ لیا اسے، نے کہا آپ آ جائیں، یہ پکڑ لیں۔ نہیں، میرا رب میری مدد کرے گا۔ بندہ ڈوب گیا، فرشتے پکڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری مدد نہیں کی۔ تو فرشتے کہتے ہیں گدھے، ہم نے پہلے پورے گاؤں سے بلوایا، پھر ہم نے یہ بندہ بھیجا، پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر بھیجا۔ بات کیا کہی جا رہی ہے اس لطیفے میں؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں مدد قبول کرنی پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہم صرف یہی نہیں کہہ سکتے بس اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو دیکھا جائے گا، جب تک وہ نہیں آئے گی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کبھی کبھی ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا، کیونکہ بات تو ٹھیک ہے، القادر فی الحقیقہ لیس وراک قادر فی الحقیقہ الا اللہ، اصل میں قدرت صرف اللہ کی ہے۔ میں یہاں کھڑا چل رہا ہوں، لیکن میرے چلنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے۔ تو آپ بڑھ چڑھ کے اگر آپ خطبہ دے دیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کن جب تک نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بار بار کہتے رہو تو انسان کے دماغ میں کیا بات آ جائے گی، واقعی کچھ نہیں ہو سکتا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میری صورتحال بالکل نہیں بدل سکتی، بس اللہ ہی کرے گا۔ اب اللہ کی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور یہ میں بات خاص اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا اس ٹور میں کچھ مہینے پہلے، تو سب سے عام سوال مجھے یہ ملا تھا، اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت مدد مانگی ہے، مدد آ نہیں رہی۔ میں نے آپ نے کیا کیا ہے؟ دعا۔ اور کیا کیا؟ اور زیادہ دعا، روزے بھی رکھے ہیں میں نے۔ آپ نے خود کچھ کرنا نہیں ہے، بس مدد مانگنی ہے۔ اور یہ کس چیز کی مخالفت ہے؟ ایاک نستعین کی، ایاک نستعین کی۔ اچھا آؤ، اگر اس کی ترتیب بدل دی جاتی، ایاک نستعین ہوا ایاک نعبد، تو کیا فرق پڑنا تھا؟ تھوڑا سوچتے ہیں اس بارے میں۔ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس زندگی کا بنیادی مقصد اور جو اصل نتیجہ تھا پہلی 3 آیات کا، وہ مدد مانگنا نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ پہلا کیا تھا؟ مجھے اس رشتے کی جو مطالبے ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں۔ تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ استعانہ نہیں ہے، مدد مانگنا نہیں ہے، اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت۔ اور یہی ایک بنیادی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور باقی تمام مذاہب میں، یہ بات بھی سمجھ لینا۔ باقی تمام مذاہب میں اصل بنیاد ہے خدا میری مدد کرے گا، یہ سارے خدا میری مدد کریں گے، یہ کسی نہ کسی طرح ہماری کسی نہ کسی معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، فیملی کے معاملے میں، جنگ کے معاملے میں، یہ ہماری مدد کریں گے۔ ہم یہ فلانے چڑھاوے چڑھائیں گے، ہماری مدد ہوگی۔ ہم یہ باتیں کریں گے، یہ پوجا کریں گے، ہماری مدد ہوگی۔ مدد 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 اور مدد۔ اصل مقصد مذہب کا، باقی تمام مذاہب کا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آسمانی مدد آئے گی، یہ اصل مقصد ہے۔ کیوں دعا کر رہے ہیں، کیوں پوجا کر رہے ہیں، کیوں چرچ جا رہے ہیں؟ مدد کے لیے۔ اور میں اس بات کو
گہرائی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں، کیونکہ اسلام ان باقی مذاہب سے مختلف ہے. اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا. اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ عبادت. ایاک نعبد پہلے ہے. اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں، یہ بہت عظیم فرق ہے. اس فرق کو اگر آپ غور کرو نا، اس فرق پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کسی اور مذہب کی طرح نہیں، کسی اور مذہب کی طرح نہیں. کیوں؟ میں گیا تھا، کیونکہ میں ٹیکسس میں رہتا ہوں، میں نیو یارک سے ٹیکسس موو ہوا. ٹیکسس میں ایک صاحب ہیں جوel اولسٹین. جوel اولسٹین بہت بڑے عیسائیت کے جو ہیں دائی ہیں. ان کے چرچ میں تقریباً ہر سنڈے کو 50,000 سے 100,000 لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہر سنڈے کو. ہیوسٹن میں ہوتے ہیں، میں ڈیلس میں ہوتا ہوں، 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے. لیکن کوئی یہاں ابھی سے 6-7 سال پہلے کرسمس ایو پہ ان کا ایک کرسمس اسپیشل ہو رہا تھا ڈیلس میں. کرسمس اسپیشل جس طرح ہمارے ہاں عید کا خطبہ ہوتا ہے نا، ان کا کرسمس اسپیشل. اب وہ بندہ اتنا پاپولر کہ وہ کسی چرچ میں جا کے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے بک کیا امریکن ایئر لائن اسٹیڈیم، جہاں پہ باسکٹ بال گیمز اور بڑے بڑے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا. اس نے وہ پورا اسٹیڈیم بک کیا ڈیلس کا. میں نے بھی ٹکٹ لیا، میں بھی گیا دیکھنے کیا ہوتا ہے، میں بھی دیکھوں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ. اب میں وہاں گیا، 3 گھنٹے کا اس کا پروگرام تھا، اور اس نے اپنی ساس کو بھی بلایا ہوا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، بھائی بھی اس کے ساتھ تھا، اور بڑے مزے کی باتیں کی انہوں نے. لیکن پوری بات کا تو وہ خلاصہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، ایک بات بتاؤں گا. وعدے کیا کر رہا تھا؟ اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیزس پوری کر دے گا. کیا چاہیے تمہیں؟ وہ جو جس ڈیورس میں تم پھنسے ہوئے وہ کیس اس سال ختم ہو جائے گا. وہ جو تمہیں جاب نہیں مل رہی نا، جو پروموشن نہیں مل رہی، وہ اس سال تمہیں مل جائے گی. اور وہ ایک ایک چیز کو لسٹ کر کے نا، اس سال جیزس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، میں اوپر بلیچ سب سے چیپ ٹکٹ دیا تھا میرے، وہ اوپر کونے میں میرے ارد گرد جو سارے بیٹھے نا، وہ کہہ رہے ہیں یس سر، یپ یس. وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوں گی؟ پوری ہو جائیں گی، ساری خواہشیں، ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایک دفعہ اس نے 3 گھنٹے میں ایک دفعہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس خدا کی، جس خدا کو ہم مانتے ہیں، اس کی عبادت. نہ 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 نہ، وہ تو ٹھیک ہے، بس خدا سے مانگو مانگو اور مانگو، اور وہ دے گا اور وہ دے گا اور وہ دے گا. اب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے دین میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن وہ ایاک نستعین کے تحت ہے یا ایاک نعبد کے تحت ہے؟ ایاک نعبد کے تحت ہے، یعنی آپ پہلے اپنا کام کرو. اور ایاک نستعین میں بھی 2 حصے ہیں، میں نے 2 حصے سمجھائے تھے نا. پہلا حصہ کیا تھا؟ اپنی کوشش، اور پھر اور یہ جو کوشش اور جو آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ عبادت کے تحت ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اب میری زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں، جو میرے اہداف ہیں، جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ، اب ان گولز پہ بھی اثر پڑا. جن چیزوں کے پیچھے میں پہلے بھاگ رہا تھا، ایاک نعبد سے پہلے جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں. اب اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا. تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے. اور اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں مسلمان، قرآن سے اتنے دور، کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوا ہے نا اس وقت اکثریت نے ہماری، اس میں، اور جو عیسائی نے جیزس کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہے، جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنایا ہوا ہے اپنے خداؤں سے، اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں رہا. کیونکہ ہم بس اب ایک خواہشات کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری نہیں کر رہا، میری مشکلیں آسان نہیں کر رہا. میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں تو عمرہ بھی کیا تھا، میں تو فلانے روزے، نفلی روزے بھی رکھے تھے، میں تو صدقہ بھی دیا تھا، پھر بھی کوئی بات نہیں مان رہا. اس سارے میں کیا ہے؟ اصل بنیاد کیا ہو گئی ہے؟ کسی نہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائیں. فاتحہ کا مقصد خواہشات نہیں ہے. فاتحہ کا مقصد انسان کی زندگی میں مقصد ڈالنا. ایک دفعہ مقصد آ جائے نا، تو اب وہ مدد کس چیز میں مانگے گا؟ یا اللہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا ہے نا، اس مقصد کو پورا کرنے میں بھی مجھے آپ کی کیا چاہیے؟ مدد چاہیے. ایاک نعبد اصل میں مقصد ہے، اور ایاک نستعین اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں.
اس کی ایک اور مثال، آخری مثال آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. آپ سفر پہ جا رہے ہو، آپ فرض کرو آپ پنڈی سے آپ لاہور جا رہے ہو، ٹھیک ہے. آپ گاڑی پہ سفر پہ نکلے ہو، روڈ پہ نکلے ہو، رستے میں آپ کو گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا، آپ کو رکنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ رکو گے، مدد کے لیے رکو گے نا، گاڑی کو مدد کی ضرورت ہے. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانے کے لیے رکو گے، آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے نا. رکو گے ہمیشہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا تھا؟ لاہور. تو آپ کو یہاں رک کے تھوڑی مدد لے کے پھر آگے چلنا ہے. اور رکنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ باقی سفر پورا ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے کیا کیا ہے، وہ جو سٹاپس آتے ہیں نا زندگی میں، وہی مقصد بن گئے ہیں. یا اللہ اور کھلا دے، اور کھلا دے، اور پیٹرول ڈال دے، اور پیٹرول ڈال دے. کس لیے ڈال دوں؟ بس پیٹرول بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ادھر اب آپ کا مقصد کیا بن گیا؟ اس پیٹرول اسٹیشن سے اگلے پیٹرول اسٹیشن تک جانا بس. اور کبھی کبھی کہنا ہے وہ پرانا پیٹرول اسٹیشن اچھا تھا، وہیں واپس چلتے ہیں. یا اللہ وہاں دوبارہ واپس پہنچا سے. یہ مثال آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک سفر پر ہیں، اور اس سفر پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. کیونکہ جب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہو تو آپ تھک جاتے ہو، تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد اصل میں ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ایاک نستعین میں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اللہ کا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نعبد. اور ہمارا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے؟ ایاک نستعین. جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ پہلے ہونی چاہیے، جو ہمارے لیے ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. تو ایاک نعبد پہلے، ایاک نستعین بعد میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت باریک سی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ ایاک 2 دفعہ ذکر کرنا لازمی نہیں تھا. ایاک نعبد و نستعین عربی کے قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے. اگر آپ کہو ایاک نعبد و نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن قرآن نے اپنی حکمت میں ایاک کا 2 دفعہ ذکر کیا. اس کو اتناب کہتے ہیں. اتناب کہتے ہیں عربی میں جو بات بار بار نہیں کہنے کی ضرورت تھی اس کو 2 دفعہ کہنا، یا 2 سے زیادہ مرتبہ بھی کہنا. اتناب، اس اسٹائل کو اتناب کہا جاتا ہے. تو قرآن نے یہاں پر اتناب کا استعمال کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس اتناب کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور کچھ معاملات ذاتی بھی ہوتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا. کبھی ہوتا بھی ہے، بنیادی طور پر عبادت سے تعلق ہوتا ہے، لیکن بہت ساری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو اگر کہا ہوتا ہے ایاک نعبد و نستعین، تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں، صحت سے متعلق معاملات میں نہیں، فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں، پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں، اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں، اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں. لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی. یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، اہدنا الصراط المستقیم. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا میں صرف ابھی آپ کو انٹروڈکشن دوں گا، پھر آپ کو بریک دوں گا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیں. میں نے کل آپ کو ایک عجیب سی مثال دی تھی. فرض کریں کہ آپ میرے پاس آ کے کہیں آج کے بعد نعمان تو میرے غلام ہو. میں کہوں چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب فرض کریں آپ نے کہا میں غلام ہوں، میں نے قبول کر لیا، اور پھر میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ صوفے پہ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 40 منٹ، آپ نے کچھ کہا ہی نہیں. پھر میں کہوں اچھا غلام تو میں ہوں، کچھ کروانا ہے؟ اگر میرا جو مالک ہے وہ کچھ کہے گا نہیں کہ جاؤ گھاس کاٹو، گھر صاف کرو، کھانا پکاؤ، جب تک وہ کچھ کہے گا نہیں تو وہ مالک کیسا ہوا؟ کیونکہ اگر مالک کچھ کہے نہیں تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی. اس کے کہے بغیر اس کے مالک ہونے کا، اس کے رب ہونے کا ناطہ پورا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ ایک رشتہ ہے نا، مالک اور رب اور عبد. رب جب تک ہدایات نہیں دے گا، انسٹرکشن نہیں دے گا، احکام نہیں دے گا، کہے گا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اس وقت کرو، یہ ایسے کرو،
اس چیز کو سنو, اس چیز پہ غور کرو. جب تک وہ یہ نہیں دے گا تو پھر رب صرف کہنے کا ہو گیا. میں نے مان تو لیا کہ وہ رب ہے, لیکن پریکٹیکلی کچھ ہو نہیں رہا. یہ بھی ہوتا ہے, میں نے یہ چیز وہاں یو ایس میں تو بہت کم دیکھی, مسلمان کنٹریز میں بہت زیادہ دیکھی. ہمارے یہاں ٹائٹلز بہت ملتے ہیں جن سے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو مجھے فلانے پروجیکٹ کا ڈائریکٹر بنا دیا یا ایڈوائزر بنا دیا, یا ایک میں بینہ کے ساتھ ایک یونیورسٹی تھی, ملک کا نام میں نہیں لوں گا, انہوں نے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی, ہماری یونیورسٹی کا بینہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بہت تعاون ہے. 10 سال پہلے کی بات ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے, لیکن ایک سرٹیفکیٹ ہے, وہ تعاون ہے. یعنی کہنے کو تو ایک رشتہ ہے, لیکن پریکٹیکلی کچھ ہے کہ نہیں, نتھنگ. کہنے کی بات ہے بس. اور لیکن وہ جو ہاتھ شیک کرتے ہوئے فوٹو لینا بہت ضروری ہے. وہ بڑے مزے کے ہینڈ شیکس ہوتے ہیں یہاں, آپ صرف ہاتھ نہیں ملاتے ہیں, کہتے ہیں پھر پکڑتے ہیں, پھر ایسے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کا اصل مقصد ہاتھ ملانا نہیں ہوتا, ہاتھ ملانے کا ریکارڈ ہونا ہوتا ہے, اس کو فریم کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے آپ کو رب کہا ہے, تو رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو بتائے, میرا بندہ ہونے کے ناطے تم کیا کرو گے. اگر وہ بتائے گا نہیں تو رب کس بات کا ہوا پھر وہ. تو کیونکہ ہم نے ابھی خود ہی کہا نا کہ ہم اب بننے کو تیار ہیں, ایاک نعبد, ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں, تو ہم نے پہلی مدد کیا مانگی؟ اہدنا, ہمیں ہدایت دیں, ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. اچھا اب تو ہو گئے, لیکن ہمیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. اور اس اہدنا میں 2 پہلو آ گئے, دونوں ایاک نعبد سے بھی متعلق ہے, ایاک نستعین سے بھی متعلق ہے اہدنا. یعنی ہمیں ہدایت دیں کہ آپ کی مدد کیسے آئے گی, دوسرے درجے میں. اور پہلی بات, ہمیں ہدایت دیں ہم عبادت کیسے کریں, آپ کو خوش کیسے کریں. پرانے مذاہب میں پتہ کیا ہوتا تھا, جو بگڑی ہوئی شکل ہے اسلام کی, اسلام جب انبیاء لے کر آئے اور پھر آنے والی نسلیں اس کو بھول گئیں. خدا کو اگر خوش کرنا ہے نا, تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, وہ ایسے ہی نہیں خوش ہو جاتا. کوئی نہ کوئی بکری ذبح کر کے اس کا خون ڈالنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھانا پڑے گا, کوئی خاص کھانا بنا کے اس کے سامنے رکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے مندروں میں اور جگہوں پہ کیا ہوتا ہے, آپ وہ کھانا لے کر آتے ہیں اور وہ سامنے پیش کرتے ہیں, یہ جی میں نے آپ کے لیے چاکلیٹ کیک بنایا ہے, یہ میں نے رکھا ہوا ہے, اب بس آپ میری یہ منت پوری کر دیں. جب تک اس خدا کو کچھ دو گے نہیں, وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا. اور یہ تمام مذاہب میں, یہاں تک کہ کچھ مذاہب میں تو اتنا ایکسٹریم تھا کہ جنگ ہونے والی ہے اور ہم جیت نہیں سکتے جب تک فلانی جو دیوی ہے اس کی مدد نہیں آئے گی. اس دیوی کو خون کی ایک قربانی چاہیے, تو ہماری جو سب سے ینگ لڑکی ہے اس کو قربان کر کے پہاڑی سے پھینک دو, پھر اس دیوی کی مدد آئے گی. اپنی بچیوں کو وہ ذبح کرتے تھے اس خدا کی مدد لینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ رشتہ, اور خداؤں کے ساتھ اور دیویوں اور دیوتاؤں کے ساتھ جو رشتہ تھا نا, وہ تھا ایک تجارتی رشتہ, ٹرانزیکشنل. ہم کچھ دیں گے پھر وہ کچھ ہمیں دے گا. فاتحہ میں شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ مانگا, پہلے اپنی نعمتیں بتائیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے کچھ کیا کہ اس نے کیا ہے, اس نے حمد کی مستحق چیزیں کی ہیں خود. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم, ہم نے کچھ کیا ہے بھی کہ وہی کر رہا ہے. یعنی شروع سے ہی ہمارے کیے بغیر ہمیں دیا جا رہا ہے. اب ہمیں کچھ شرم آئی اور نے کہا میرے رب ہم کیا کریں, آپ نے اتنا کچھ کر دیا, اب ہم سے بھی تو کچھ کروا لیں. ہمارے نام کیا خدمت ہے, اور وہ کیا ہے, اہدنا. ہمیں کچھ تو کہہ دیں. اب مجھے یہ بتائیں, ہم جتنا بھی کر دیں, اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے کرتے ہیں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ نہ. تو یہ اہدنا میں بھی جو اللہ تعالیٰ جو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں نا, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد کم از کم ہمارے رب ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ کا کبھی حق تو ادا کر نہیں سکتے, لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز ہے جو ہم اگر پوری کر دیں تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں, آپ ہماری عبادت قبول کر لیں, تو وہ بتا دیں وہ کیا ہوگی.
یہ ہے اہدنا. اور پھر اہدنا کے اندر اگر کہا ہوتا مجھے ہدایت دے دیں، اہدنی اہدنی الصراط المستقیم، لیکن ہم نے اہدنی نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ اہدنا. اچھا، شروع میں جب حمد کی تھی نا، جب میں اللہ کی حمد کرتا ہوں دل سے، تو میں آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا. کس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں؟ اپنے بارے میں. جب میں اللہ کے بارے میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم، اللہ کی جو محبت ہے اس کا میرے لیے خیال ہے، کس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں؟ اپنے بارے میں. انفرادی بات ہے. مالک یوم الدین، مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے؟ اپنی فکر ہوتی ہے؟ اپنی فکر ہوتی ہے. ابھی تک جو ساری بات ہو رہی تھی وہ فرد کی تھی، میری تھی. تو یہاں تک جو بات پہنچی تو مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ توقع کیا تھی؟ مجھے ہدایت دیں. ابھی تو ہر بات کا اشارہ میری طرف واپس جا رہا ہے. میں عبد ہوں، لیکن عبادت کی اور ہدایت کی جو طلب ہم نے کی ہے وہ اکٹھے کی ہے. اس میں بھی ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہدایت اکیلا انسان نہیں کر سکتا. اکیلے انسان کے لیے بہت مشکل ہے. اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے. ہمیں اکٹھے ہدایت دیں. اور اس میں ایک خود غرضی سے بھی نکال دیا ہمیں، یا اللہ مجھے ہدایت دے، باقی بھاڑ میں جائے، بس میں اور تو. نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنا بھی سکھائی. اگر میرے رب میں اتنی رحمت ہے، اتنی محبت ہے، اتنا خیال ہے، اور اس نے مجھے بنایا ہے، تو میرے اندر بھی اس کی کچھ جھلک تو آئے گی نا، کہ مجھے بھی کسی اور کا خیال ہے، مجھے کسی اور سے بھی محبت ہے. اور جو چیز میں اپنے لیے اتنی بری طرح چاہتا ہوں، میں صرف اپنے لیے نہیں چاہتا، میں سب کے لیے چاہتا ہوں. یہ آخری جو تأمل ہے، اس کے بعد میں آپ کو بریک دینے لگا ہوں، ذرا سوچنا ہے اس کے بارے میں. اگر اس کا مفہوم آپ واقعی سمجھے ہیں، مجھے ہدایت دے نہیں کہا، ہمیں ہدایت دیں کہا ہے. اگر اس کو واقعی ہم سمجھتے ہیں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے اوروں کے لیے کیا چیز چاہیے؟ جو ہدایت مجھے اپنے لیے چاہیے، وہی ہدایت مجھے اس کے لیے چاہیے. اور جس نرمی سے اور جس نرم دل سے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہوں نا، اسی نرمی سے مجھے کسی اور کے لیے بھی ہدایت چاہیے. تو جب آپ کسی کو بڑی نفرت سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ یہ لوگ تو جہنمی، ان کو دیکھو کافر ہیں، یہ کافر، یہ فلانے ایسے ہیں، یہ فلانے مشرک ہیں، یہ فلانے جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ اہدنا کی روح سے صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر واقعی اتنا سمجھے ہو اور کوئی بہت ہی غلط راستے پر ہے، اس فاتحہ کے پڑھنے میں آپ نے اس کے خلاف دعا کی ہے کہ اس کے لیے دعا کی ہے؟ اس کے لیے دعا کی ہے. اس کے لیے. اور جس جذبے سے اپنے لیے دعا کی ہے، اسی جذبے سے اس کے لیے دعا کی ہے. یہ نہیں کہا اللہ مجھے ہدایت دے اور ان کو بھی دے پھر بھی ہاں چلے ان کو بھی تھوڑی بہت. ایک دن ہم سب کو اکٹھے ایک جیسے، جو میں اپنے لیے چاہ رہا ہوں اور جس طریقے سے اپنے لیے چاہ رہا ہوں، اسی طریقے سے کسی اور کے لیے بھی چاہ رہا ہوں. ہمارا آج کل کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایسا دور انسانیت پہ گزر رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے افکار کو، ایک دوسرے کی باتوں کو اب دنیا کے ہر کونے میں اس طرح سن سکتے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں سن سکتے تھے. اسی طرح اسلام اور اسلام سے متعلق جو بات چیت ہو رہی ہے، وہ اب جس لیول پر ہو رہی ہے اور جتنی زیادہ ہو رہی ہے، پہلے کبھی نہیں ہو سکتی تھی. رائٹ؟ ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی بات اسلام کے بارے میں بھی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے. لیکن ایک جائزہ میرا کیا ہے کہ اکثریت بات جو اسلام کے بارے میں ہم کرتے ہیں نا، وہ ہم کسی اور کی تنقید کرتے ہیں. اکثریت یہ غلط اس لیے ہے، فلانا غلط اس لیے ہے، اس کی بات اس لیے نہیں سنو، اس کو اس طرح غلط ثابت کروں گا، اس کی اس طرح دھجیاں اڑاؤں گا. اور پھر وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ اچھا میں غلط ہوں، میری ویڈیو دیکھنا کہ تم کتنے غلط ہو. اور وہ ایک دوسرے کی غلطیاں، اور یہ دونوں پھر غلط ویڈیو، ایک دوسرے کی غلطیاں ویڈیو ریلیز کرنے کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور دونوں اکٹھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اہدنا الصراط المستقیم. حیات کا مذاق نہیں بنا دیا ہم نے. اور یہ کوئی بہت گہری تعلیم ہے جو بہت بہت قرآن پڑھنے کے بعد کئی سالوں بعد جا کے سمجھ میں آئے گی. تو پہلے صفحے پر ہے یار، یہ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تب سے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے تھی
کہ مجھے باقی انسانیت کی فکر ہے، مجھے ان کو غلط ثابت نہیں کرنا، مجھے ان کے لیے بھلائی چاہیے، اور جو رحمت مجھے اللہ دے رہا ہے اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بھی رحم سے، محبت سے، اخلاص سے، خلوص سے بات کروں. اور اگر بنا واقعی کسی کے ساتھ اختلاف ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ کے ہے. مجھے فکر ہے، کیا کروں؟ ویڈیو بناؤں اس کے بارے میں؟ اگر آپ کو کسی کی فکر ہو، اپنے کزن کی فکر ہو کہ وہ کسی غلط راستے پہ چڑھ گیا، تو آپ اس کی ویڈیو بناؤ گے کزن کی؟ میرا کزن جو ہے وہ، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شراب پینا شروع کر دی اس نے، اور مجھے اس کی بہت فکر ہے، اور اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور امید ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا. اپلوڈ. یا آپ نے اس کے ساتھ محبت کی ہے یا اس کے ساتھ نفرت کی ہے؟ یہ نفرت نہیں ہے. اگر واقعی اس کی فکر ہے تو کیا کرتے؟ اس کے گھر جاتے، اسے گلے لگاتے، اسے ساتھ بٹھاتے، اسے کہتے میرے بھائی ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ نہیں کرو ایسے. کب شروع ہوا یہ؟ آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، آؤ میں تمہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر لے کے جاتا ہوں، کسی سے بات نہیں کروں گا، یہ تمہارے میرے درمیان ہے. اور یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ محبت کا. ایک طرف تو خطبہ ہو رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور دوسری طرف اپنے بھائی کے اوپر ویڈیو بن رہی ہے. بھائی سے بات کبھی کی ہے؟ نہیں. اور پھر دوسری بات بھی کرو گے نا، اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اس سے خود بات کروں گا، ان لوگ کامنٹس میں بھی لکھتے ہیں آپ اس سے خود ہی بات کریں. ہاں میں کروں گا بات اس سے. وہ بات کرو، بات کو ریکارڈ کر کے اس کی ویڈیو بنا کے کرو. دس از اہدنا ناؤ، یہ نیا اہدنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا. اگر میں تو کہتا ہوں اگر مسلمان فاتحہ پہ غور کر لینا تو امت کی شکل بدل جائے، ہمارا پورا ڈسکورس بدل جائے، کس قسم کا ہم مواد تیار کرتے ہیں، کیسے ہم بات کرتے ہیں، ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، سارا کا سارا بدل جائے. اور ابھی ہم اس آیت میں داخل نہیں ہوئے، صرف اس کا میں تعلق دکھانا چاہ رہا تھا پچھلی باتوں سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا نا کہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں اور ہم مدد چاہ رہے ہیں، تو کیسی مدد ہو اور کیسی عبادت کرنی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے اپنی ہدایت دیں. اوکے، 2 سوال تھے، اس میں سے ایک مجھے یاد آ رہا ہے عبادت کے بارے میں، عبادت کے کانسیپٹ کے بارے میں. ایاک نعبد، کیونکہ آپ سب کو علم ہوگا کہ جو ہدایت ہم نے مانگی ہے اس صورت میں، اس کا جواب باقی قرآن ہے. یعنی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری کتاب دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عبادت، اس کی تمام تعلیمات کو عبادت ہی سمجھا جائے گا. اور اس کی تعلیمات میں نماز شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، زکوٰۃ شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، روزہ شامل ہے، حج شامل ہے. لیکن اس کی تعلیمات میں تدبر بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں سوچنا بھی شامل ہے، سیکھنا بھی شامل ہے. اس کی تعلیمات میں غور کرنا، تاریخ کے بارے میں سیکھنا، اس کی تعلیمات میں جذبات کو سمجھنا، مختلف جذبات کو سمجھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشکل سے گزرے اس پر غور کرنا. یعنی عبادت کا کانسیپٹ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ. لیکن اس قرآن نے اس کانسیپٹ کو بہت بڑا بنا دیا. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں آپ کو قرآن ہمیشہ عمل میں لانا چاہیے، ایک ایک آیت کو آپ عمل میں لائیں. میرا سوال یہ، آپ الف لام میم کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ عمل میں کیسے لائیں گے؟ عمل میں لانے کی وہ آیات ہیں جن میں عمل کا مطالبہ ہے، اور آیات میں تدبر کا مطالبہ ہے، سوچنے کا مطالبہ ہے، دل کے لرزنے کا مطالبہ ہے. مختلف قسم کے مطالبے ہیں. ہر مطالبہ عمل نہیں ہے. عمل تو ایک پہلو ہے عبادت کا، لیکن عبادت کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں. اور کیونکہ باقی مذاہب میں ان سب کو الگ الگ کر دیا گیا، فلسفی اور ہو گئے، اور عبادت کرنے والے اور ہو گئے، اور احکام پہ زور کرنے والے اور ہو گئے، اور جو ہے روحانیت کو سمجھنے والے اور ہو گئے. انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کھول لیے. قرآن نے کیا کیا؟ ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا
اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا، اور یہی اصل عبادت ہے. اصل عبادت یہ ہے. اور یہ کانسیپٹ عبادت کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنا آپ اس پہ غور کرو گے آپ کا کانسیپٹ خراب نہیں ہوگا، جتنا اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے عبادت کے کانسیپٹ میں کمزوری اور کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کہیں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے عبادت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نماز پڑھ رہا ہے. لیکن اگر وہ کمائی کر رہا ہے اپنی فیملی کے لیے تو یہ نہیں کہیں گے عبادت کر رہا ہے. رائٹ؟ جب سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی تیاری کر رہے تھے وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عبادت ہے. جو تجارت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال روزی کما رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. وہ عبادت کر رہا ہے. تو اس کا ایک جو جامع تصور ہے نا اس کو اپنے سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے. خیر، تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات تھی مضارع کے بارے میں کہ ایاک نعبد میں یہ نہیں کہا ایاک عبدنا و ایاک استعنا. ہم نے آپ کی عبادت کی، ہم نے آپ کی مدد مانگی، یعنی ماضی میں کہا جا سکتا تھا، لیکن مضارع استعمال کیا ہے. مضارع عربی میں مضارع جو ہے نا یہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل کرتا ہے. تو میں نے ترجمہ ایک طرح کیا تھا لیکن اصل میں ترجمہ دونوں طرح ہے. ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور کریں گے، ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں مانگتے رہیں گے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ بھی صحیح ہوگا، مانگتے رہیں گے. تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے ابھی کی اور فیوچر کی، مستقبل کی، ان الفاظ کے ذریعے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوکے. دوسرا ایک سوال آیا تھا العالمین کے بارے میں پہلے، کہ العالمین میں تفسیر میں اکثر و بیشتر یہی کہا جا رہا ہے کہ العالمین میں نباتات، جمادات، پرندے، جانور، جنات، تمام عالم، تمام دنیایں، تمام جہانوں کا مالک نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ، جہاں تک میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، تو قرآن کے الفاظ میں دو طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے المعانی الاوائل اور دوسرے المعانی الثوانی. انگلش میں سمجھ لیں پرائمری میننگز، سیکنڈری میننگز، پہلے درجے کے معنی، دوسرے درجے کے معنی. اور یہ قرآن میں بہت جگہ ہوتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا غلط ہوتا ہے. میں ڈاکٹر فاضل صالح حسان رائی کے کام سے بہت متاثر بھی ہوں. انہوں نے قرآن کی بلاغت پہ بہت کام کیا ہے، عربی میں ہی کام کیا ہے، عراقی ہیں وہ، سامر راہ سے، ابھی بھی بغداد میں ہوتے ہیں. انہوں نے العالمین کی جو شرح کی تھی اس کے سٹرکچر کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اور میرے نزدیک یہ بات نہ صرف کانٹیکس کے اعتبار سے سینس رکھتی ہے، اور اس کو پرائمری رکھنا چاہیے. اس صورت میں جو اوائل معنی ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اوائل معنی کون سے ہیں، انکار نہیں کیا جا رہا ایک کا یا دوسرے کا، لیکن پہلے درجے کے معنی کس کے ہیں، نمبر 1 پہ کس کو رکھنا ہے، نمبر 2 پہ کس کو رکھنا ہے. میرے نزدیک نمبر 1 پہ ذوی العقول، اینا سے ذوی العقول نکلتے ہیں، یعنی فرشتے، جن، انسان، روحیں، یہ تمام العالمین میں شامل ہوں گی، اس دنیا میں یا آخری میں، اگلی دنیا میں. لیکن کیونکہ اس صورت کا اصل مقصد انسانیت سے خطاب ہے اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے ہمارے لیے، اس لیے پہلی پریفرنس میننگ کی اس معنی کو دینی چاہیے جو اس کے ساتھ فٹ کرتی ہے. تو سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے معنی کو پہلے درجے پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے.